جمعہ کی بہت فضیلت ہے، حدیث پاک میں کافی ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی پردہ فرما گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو بہت سارے کام جو ہیں وہ جمعہ کے دن ہونے والے۔ جمعہ بہت ہی بابرکت اور بہترین مقدس دن ہے، اسی لیے تو اسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی آپ جمعہ کی اذان کی آواز سنو، اپنے تمام کاموں کو روک دو اور دوڑ پڑو اللہ کی راہ میں، اور جب اپنے اللہ کی عبادت کر لو تو پھر اپنے کام میں لگ جاؤ، اس لیے کہ روزی روٹی بھی کمانا ضروری ہے۔ مذہب اسلام اعتدال کا مذہب ہے، بیچ کا مذہب ہے۔ ایسا نہیں کہتا مذہب اسلام کہ صرف عبادت کرتے رہو، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف دنیا کماتے رہو۔ بیچ کا مذہب ہے، عبادت بھی کرو، اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرو، عبادت بھی کرو، اپنی روزی روٹی بھی کماؤ، یہ بیچ کا مذہب ہے۔ ایسا نہیں کہ جنگل میں جا کر بس ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، یا ایسا نہیں کہ مسجد کو بھول ہی جاؤ، بیچ میں رہنا ہے، دونوں کام دیکھنا، اور یہی سب سے ٹف کام ہے۔ ایک کوئی انسان چھوڑ دے دنیا، جا کر جنگل میں بیٹھا رہے، اگر کھانا پینا ملتا رہے تو کیا مشکل ہے، لیکن اپنے بال بچوں کو بھی دیکھنا، گھر کو بھی چلانا، اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، اور ساتھ ساتھ عبادت کرنا، یہ زیادہ ٹف ہے۔ اسی لیے اس کو زیادہ بہتر مانا گیا ہے کہ جو دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بال بچوں کی جو پرورش کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک بہترین صدقہ بھی ہے۔ اپنے بچوں کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں جو آپ لقمہ دیتے ہیں، یہ سب سے بہترین صدقہ بھی ہے۔ اس لیے یہ تمام کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے بارے میں آتا ہے، فضیلت کیا ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے، جو سب سے پہلے تشریف لاتا ہے، یا جو آگے آتا ہے جمعہ میں، تو اسے اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اونٹ کی قربانی دینے کے برابر ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو جمعہ میں پہلے آتا ہے۔ اور جو آخری میں آتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ اسے انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم محنت کریں تو کہاں اونٹ اور کہاں انڈا میں چلے آئے۔ تو جو پہلے آتا ہے، جیسے اذان سنے آپ پہلے آ گئے، بہت سے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اونٹ کو ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آخر میں آتے ہیں تو انڈا کو قربان کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ خطبہ کے وقت آتے ہیں اس وقت رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ فرشتے ابھی نوٹ کر رہے ہیں، جو آ رہا ہے نا، یہ حدیث ہے، میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ فرشتے رجسٹر لیے رہتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں سب کے بارے میں نوٹ کرتے ہیں۔ کس وقت تک نوٹ کرتے رہتے ہیں؟ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت بند کر دیتے ہیں۔ جو خطبہ ہم پڑھیں گے اذان ثانی کے بعد، اس خطبہ کے بعد وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے لکھتے رہتے ہیں کہ کون کون آیا۔ جو سب سے پہلے آیا یا جو لوگ پہلے آئے ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے آج اللہ کی راہ میں اونٹ کو ذبح کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لیا ہے۔ تو تھوڑی سی محنت اور ثواب بہت زیادہ۔ اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے صرف انڈا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جمعہ میں آنے کی یہ فضیلت۔ دوسری حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سنو اس کو اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے انعام یہ دیتا ہے کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک، جو آج جمعہ ہے، اس بیچ میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ اس جمعہ کی برکت سے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اچھے طریقے سے وضو کر کے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک خوشی ہو کہ چلو آج جمعہ آیا ہے، جمعہ ادا کرتے، جیسے عید میں خوشی ہوتی ہے،
اس طریقے سے محبت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، صرف پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک نہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ 3 دن آگے کے بھی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جب محبت سے آپ آتے ہو۔ تو کتنی فضیلت ہے اس دن میں۔ کافی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 6 لاکھ ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، یہ نہیں کہ جہنم میں جا سکتے نہیں جا سکتے، اس میں نہیں، واجب یعنی جانا کنفرم ہے، ایسے لوگوں کو اللہ جمعہ کے صدقے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اچھے طریقے سے غسل کرتے ہیں، آج کے دن غسل کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں نہاتے ہیں، اور اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو عطر وغیرہ لگاتے ہیں، اچھا کپڑا پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 1 سال تک نفل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو ہم لوگ آتے ہی ہیں، اچھے طریقے سے غسل کریں، محبت کے ساتھ وضو کریں، خوشبو لگائیں، اچھا کپڑا پہنے، خوشی سے جھومتے ہوئے، محبت سے جھومتے ہوئے کہ چلو آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ جب اس خوشی کے ساتھ آپ آتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال تک نفل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیا جانا کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ تعالیٰ بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ مت سوچئے گا کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک معاف ہو گیا تو بیچ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، نہیں، وہ چھوٹنے والی نہیں ہے، وہ تو آپ کے ذمے ہے ہی، وہ فرض ہے، اس کا الگ پھر گناہ نوٹ کیا جائے گا اگر آپ چھوڑیں گے تو۔ اس لیے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ چلو امام صاحب نے اچھا طریقہ بتا دیا، ہر جمعہ پڑھیں گے، بیچ میں جتنا گناہ ہوا سب معاف ہو جائے گا، نہیں، وہ تو فرض عین ہے، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اللہ کی مرضی، وہ جو چاہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن حدیث یہی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا ہے، کیا کرنا ہے، پہلے آنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی حدیث پاک میں نے کیا سنایا کہ جو پہلے آتا ہے جمعہ میں اسے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پہلے آنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ مکمل بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں 100% وہ آپ سمجھ بھی پاتے ہیں۔ آدھا ٹائم گزرنے کے بعد آنے سے بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات، آج کا ٹاپک کیا تھا، یہ سب چیزیں نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا کوشش کریں کہ پہلے آ جائے، پہلے آنے سے آپ کو ثواب بھی زیادہ مل جائے گا، بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے آج شروع میں کیا بتایا، سفر کے تعلق سے بتایا، آخری بود کے تعلق سے بتایا۔ اب جو لوگ بعد میں آئیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا سا سنیں گے، اب غصہ ہو جائیں گے کہ امام صاحب نے اس تعلق سے کیا کہا تھا، کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مکمل بات سننے کا بھی موقع مل جاتا ہے، کب؟ جب ہم شروع میں آتے ہیں، اور آخر میں آنے سے دقت کیا ہوتی ہے، جگہ بھی صحیح نہیں مل پاتی ہے۔ پہلی صف کی فضیلت تو سب کو پتا ہے نا، کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہ تو ہر جگہ کا رولز ہے۔ آپ پہلے آئیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ پہلی صف میں لگ جائے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ہے۔